ایک خبیث غازی آباد لاسنا کا، اس کو پریس کانفرنس اور پریس کلب آف انڈیا میں جگہ دی گئی. اس کے ساتھ 5 بگلے بھی بیٹھے، کوئی آڈینس نہیں تھا، اور اس میں ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح کے بیان دیا گیا اس کا مقصد کیا تھا. دہلی میں بھی یہی کیا گیا تھا. NRC میں کو دبانے کے لیے دہلی کا فساد کیا گیا. پریس کلب آف انڈیا میں اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے، مقدمہ دائر کیجئے پریس کلب آف انڈیا پہ اور ان سے پوچھئے کہ یہ کس کی پرمیشن سے ہوا، کیونکہ ایک عام آدمی وہاں پریس کلب میں نہیں جا سکتا. کسی نہ کسی کی ریکمنڈیشن ہوگی. تو کون سے جرنلسٹ تھے جن کے نام سے یہ پریس کانفرنس ہوئی؟ کہ اس خبیث نے جس نے یہ گستاخ حرکت کی ہے ہمارے رسول کے خلاف، ہندوستان کے ہر شہر میں مقدمہ دائر کریے اس کے اوپر. آج ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو UN کی ہے، اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ RSS اور اس کی متعلقہ تنظیمیں جو ہیں وہ آتنکوادی ہیں. یہ 2 گجراتی بندھوؤں نے اس زمین کو مکروہ کر دیا ہے، اس زمین کو آگ سے جلا دیا ہے. ساتھیوں، پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا بھی چکا تھا کہ مودی اور شاہ یہ 2 وہ شخص ہیں جو الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر بھی رہے ہیں. اس ملک میں جو کچھ بھی ہو جائے ان کا اس کا مطلب نہیں ہے. وہ صرف اور صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. اور پہلا فیس تو آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش سے لڑنے کی کوشش کی گئی. دوسرے فیس میں یہاں تک EVM اٹھانے کی کوشش کی گئی اور پکڑے گئے. اور کچھ کیسز تو ایسے بھی آئے ہیں کہ جتنے ووٹر تھے اس سے زیادہ پولنگ کیا ڈال دی گئی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ تیسرا فیز لڑنے کے لیے انہوں نے ایک نیا پروگرام تیار کیا تھا، اور وہ پروگرام دہلی سے بنا تھا. ایک خبیث غازی آباد لاسنا کا، اس کو پریس کانفرنس اور پریس کلب آف انڈیا میں جگہ دی گئی. اس کے ساتھ 5 بگلے بھی بیٹھے، کوئی آڈینس نہیں تھا، اور اس میں ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح کے بیان دیا گیا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے پیغمبر سے جتنی محبت کرتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس میں جب وہ شدت آئے گی اور کوئی ہنگامہ کرے گا، اس کا الیکشن بنگال میں لڑا جائے گا، فساد کرائے جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ دہلی میں بھی یہی کیا گیا تھا. NRC میں کو دبانے کے لیے دہلی کا فساد کیا گیا. اور یہ اس میں بھی تھوڑی مایوسی ہوئی. میں اپنے عزیز ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس جال میں مت آئیے گا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے گا. اس لیے کہ یہ اس مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ ہم کچھ کریں اور بنگال کا الیکشن وہ جیت لیں. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، آپ یقین کریے کہ جنہوں نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا وہ ایک حصہ لے کے یہاں سے بھاگ گیا تھا. وہ بھی گجراتی بابو تھے. اور یہ جو گجراتی 2 بندھو ہیں، انہوں نے تو دلوں کو بانٹ دیا ہے. نفرت ایسی پھیلا دی ہے کہ ان کو اتنی سخت سزا دینی چاہیے. میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خبیث نے جس نے یہ گستاخ حرکت کی ہے ہمارے رسول کے خلاف، ہندوستان کے ہر شہر میں مقدمہ دائر کریے اس کے اوپر. ہر شہر میں امانت اللہ نے پولیس میں جا کے FIR کیے. میرے عزیز، کس پولیس کو؟ دہلی کی پولیس کو. اور مجھے یقین تھا کہ آپ ہی مجرم بنیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جس نے یہ کہا کہ مارو ان سالوں کو، وہ آج چھوٹ گئے، اور جو مارے گئے وہ جیلوں میں ہیں. اس پولیس کو آپ کمپلینٹ کریں گے؟ ہندوستان کے ہر ضلع میں جہاں بھی کچہریاں ہیں وہاں مقدمے دائر کر دیجئے. وکیلوں کی رائے لیجئے، اچھے وکیلوں کو جوڑیے. ہر جگہ، شاید کچھ جگہ کہ منصف ہوں لوگ، ججز اس کو ٹیک اپ کریں. دوسری بات، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج آپ نے دیکھا انڈین ایکسپریس میں
کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے 120 میں سے 94 کیسز میں کہا کہ یہ ایک طرفہ میکینیکل کوشش تھی، کیونکہ سب مسلمان تھے، کوئی گلکوشی میں، کوئی لفظ جہاد میں، سب پہ انہیں سے لگایا گیا، اور ڈنکے کے ساتھ کہا جا رہا ہے سب کا وشواس سب کا ساتھ. یہ ہے وشواس ان کا. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھداری سے کام لیں گے، اسٹریپ پہ نہیں آئیں گے. ابھی 3-4 فیزز باقی ہیں، یہ اور کیا کیا کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا. اب صرف کوشش یہ کیجئے کہ جوڈیشل ان سے ریمیڈی لیجئے. مجھے یقین نہیں ہے کہ ہر جگہ انصاف ملے گا، لیکن اگر 500 مقدمے دائر ہوں گے تو کم سے کم 50 منصف آپ کو ضرور مل جائیں گے. اور دوسرا ایک کام اور کیجئے. ایک خوشائند بات یہ ہے کہ آج ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو UN کی ہے، اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ RSS اور اس کی متعلقہ تنظیمیں جو ہیں وہ آتنکوادی ہیں. روز کی جو ظلم ہوتا ہے مائنارٹیز کے ساتھ، بیکورڈ کے ساتھ، ٹرائبلز کے ساتھ، ان سب کی ڈیٹیل کلیکٹ کریے. وقت آ گیا ہے کہ ثبوت دینا ہوگا، اور یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ سب سے بڑے آتنکوادی ہیں، سب سے بڑے دیش دروہی ہیں. یہ جو 2 بندھو ہیں گجرات کے، جنا سے زیادہ مجرم ہیں. جنا تو ایک زمین لے کے چلا گیا، نفرت پھیلا گیا. یہ دونوں بندھو ہر جگہ، ہر زمین پر دلوں کو بانٹ رہے ہیں. یہ ہندوستان کو روز لمحے لمحے توڑ رہے ہیں، صرف الیکشن جیتنے کے لیے. ان کے جال میں مت آئیے گا، قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجیے گا. اور جو یہ چاہتے ہیں، نہیں تو ایک نہ جانے کون سا ایک آدمی، ایک مندر کا ایک آدمی آ گیا، اس نے اپنے کو سرسوتی اور مہاراج اور کیا کیا کہا. شکل سے وہ خبیث لگتا ہے. پریس کلب آف انڈیا میں اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے، مقدمہ دائر کیجئے پریس کلب آف انڈیا پہ اور ان سے پوچھئے کہ یہ کس کی پرمیشن سے ہوا، کیونکہ ایک عام آدمی وہاں پریس کلب میں نہیں جا سکتا. کسی نہ کسی کی ریکمنڈیشن ہوگی. تو کون سے جرنلسٹ تھے جن کے نام سے یہ پریس کانفرنس ہوئی؟ مجھے آج تک کی خبر یہ ہے کہ وہ خبیث جس کو کہتے ہیں کہ پولیس نے پکڑ لیا، مقدمہ دائر کیا، آج تک اس کو پکڑا نہیں ہے. اور دوسری طرف سب کا وکاس اور سب کا ساتھ یہ ہے اور سب کا وشواس یہ ہے کہ ایک فاروقی ایک مسخرہ ایک پروگرام کرنے جا رہا تھا، کیا بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف بولنے جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کئی مہینے تک جیل میں رہا وہ. ایک آدمی کھلے عام گالی دے رہا ہے ہمارے مذہب کو، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ایک ایک جرم جو یہ روز کرتے ہیں، ان کی مدد سے، سرکار کی مدد سے اور پولیس کی شہ سے اس کے ڈاکومنٹیشن تیار کیجئے. وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے گا پوری دنیا کو، اور یہ دنیا میں ہم رسوا ہو چکے ہیں. ہم کوئی بےایمانی کرنے نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت UN میں بھی اس کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. Keep all the documents with you. Prepare it here. Don't expect anything from this police. دہلی پولیس سے تو سوچیے کبھی نہیں. اس ویڈیو کے بعد مجھے یقین ہے کہ دہلی پولیس کو ایک اور دیش دروہی دکھائی پڑے گا میرے نام سے. میرے اوپر بھی ڈھونڈا جائے گا، ان کی ساری تنظیمیں لگیں گی. اس کی پرواہ مت کیجیے گا، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجیے گا. اس قانون کو لینے کے لیے آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ، اور الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، صرف الیکشن جیتنے. یہ 2 گجراتی بندھوؤں نے اس زمین کو مکروہ کر دیا ہے، اس زمین کو آگ سے جلا دیا ہے. سوچنے کا مقام ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اپنے عزیزوں سے کہ جذباتی مت بنیے گا، اور جذباتی ہو کر کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا کہ جس سے آپ کی رسوائی ہو، آپ کی قوم کی رسوائی ہو، آپ کے ملک کی رسوائی ہو، اور ان لوگوں کو کامیابی مل جائے جو آج صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے اس حد تک گئے ہیں. اگلے 4 فیزز اور باقی ہیں، اس کے لیے بھی تیار رہیے. آنکھ کھلی رکھیے اور دل و دماغ سے کام کیجیے گا. ٹریپ مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ بنگال میں آپ کی مدد سے جیتیں گے. ہندوستان کے کسی نہ کسی کنارے پہ جیتیں گے. ہو سکتا ہے کوئی جنگ بھی شروع کر دیں،
अभी आपने देखा कि कल हमारे 22 नौजवान मार दिए गए और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं इसको सोचिए, औरों तक पहुंचाइए और इस मुल्क के माहौल को खराब न होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।